الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحر وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین اعظام اور مصلیان اعظام، آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے ہم لوگ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، الوداع کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ کوئی اس جمعے کی الگ سے حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے کوئی بڑا دن یا کوئی بڑا جمعہ نہیں ہے۔ جس طرح اور رمضان کے جمعے گزرے ہیں، اسی طرح کا یہ بھی جمعہ ہے، بشرطے کہ اس لحاظ سے یہ آخری جمعہ کہ رمضان المبارک اب جدا ہو رہا ہے، رمضان المبارک اب اپنے اختتام پر ہے، اس لحاظ سے ابھی اس آخری جمعے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا مراقبہ کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا۔ اس پورے مبارک مہینے میں ہم نے کون سے ایسے اعمال کرے اور کتنے ہم نے ایسے اعمال کرے جن سے ہماری بخشش ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، ہم نے کتنے ایسے اعمال کرے جن سے ہماری نجات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے تو اچھا ہے اگر ہم مراقبہ اور محاسبہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب اپنے اختتام پر ہے۔ ابھی کچھ چند ہی دن گزرے تھے، چند ہی ہفتے ابھی جو ہے گزرے تھے کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تھا، اور ہم نے اپنے دل میں یہ ارادہ بنایا تھا کہ اس بار ہم رمضان میں خوب اللہ کی عبادتیں کریں گے، خوب اللہ کی ریاضتیں کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویحیں پڑھیں گے، تہجد کی ادائیگی ہوگی، اور تمام دیگر جو ہمارے ذکر و اذکار ہیں ہم ان میں جو ہے مشغول ہوں گے۔ اب کس سے اللہ کو مناتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اس بار رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اس بار ہم اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے لیں گے، اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ یہ ہم نے جب رمضان کا چاند نکلا تھا اس ٹائم ہم نے جو اپنے دل میں یہ ارادہ بنایا تھا۔ بہرحال
بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے رمضان بھی پورے ہو رہے ہیں، روزے بھی پورے ہو رہے ہیں، تراویحیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور باقی ایک ایک چیزوں کی ادائیگی بھی پوری ہو رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ یعنی ان کے لیے بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، انہی لوگوں کے لیے، اور جنہوں نے اس مبارک مہینے کی بھی ناقدری کر دی، اس مبارک مہینے کی بھی بے حرمتی کر دی، اس مبارک مہینے کو پا کر بھی انہوں نے کچھ نہیں حاصل کرا، تب پھر اس کے حصے میں بدبختی، بد نصیبی، کم بختی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس آخری جمعے میں غور و خوض کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح گزارا ہے۔ دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ بندے جو ہیں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی ریاضت کریں گے، اور اسی لیے وہ اپنے ان گنہگار بندوں کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع عطا کرتا رہتا ہے جن سے یہ بندے اس کی قرب کا یعنی اس کی قریبی کا کوئی ذریعہ حاصل کر سکیں، اس سے قریب ہو سکیں۔ تو اس لحاظ سے اس نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرا۔ کبھی اس نے جو ہے ثواب کی فضیلتوں کو بتایا، کبھی جو ہے اس نے سحری کا وقت بتایا کہ سحری کا وقت کتنا اہم ہے، کبھی اس نے افطار کے وقت بتایا دعا قبول کر کے کہ اس وقت کا اہم کتنا وقت ہے، یعنی اس وقت کا وقت کتنا اہم ہے۔ اس طرح سے بہت سارے جو ہے وقت اس نے گنائے۔ اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے 1 سال پہلے ہی جنت کو سجانا شروع کر دیا کیونکہ اس کے ایمان والے بندے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اس نے جو ہے جہنم کے شیطان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، شیطان کو جکڑ دیا تاکہ یہ ہمارے ایمان والے بندوں کو نہ بہکائیں۔ اور اسی کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے اس نے جو ہے ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے آخری عشرہ دیا، یعنی لیلۃ القدر جیسی مبارک راتیں دی کہ اگر بندہ ان مبارک راتوں میں اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ کے سامنے توبہ طائب کر لے، تو اللہ اس کو جو ہے اپنا جو ہے محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے مواقع اس لیے عطا کرے تاکہ یہ ہمارا بندہ جو گنہگار ہے یہ محبوب بندہ بن جائے، یہ ہم سے قریب ہو جائے۔ ایسے موقع اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عطا کرتا رہتا ہے، تو انہی میں سے یہ رمضان مبارک تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب جو کچھ اس کے جو دن بچے کچے ہیں، چند لمحے جو اس کے بچے کچے ہیں، ہم اس میں خوب اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کی ریاضت کر لیں۔ پھر یہ جو ہے راتیں نہیں آنے والی، پھر یہ مبارک لمحے ہم لوگوں کو نہیں ملنے والے۔ جس قدر یہ مبارک گھڑیاں ہیں، جس قدر یہ مبارک ساعتیں ہیں، اس طرح کی اب مبارک راتیں اب ہم لوگوں کو نہیں ملنے والی۔ تو اس لیے جو رمضان کی قدر کر لیتے ہیں، جو رمضان کی فکر کر لیتے ہیں، تو رمضان بھی آئندہ انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کری، رمضان کی کوئی فکر نہیں کری، رمضان کے انہوں نے تقدس کو پامال کرا، جس طرح ان کے اور دوسرے دن گزر رہے تھے اسی طرح ان کا یہ رمضان المبارک بھی گزر رہا ہے، ایسے لوگوں کو بہت کم جو ہے شاید نصیب ہوتا ہے اگلا رمضان۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس رمضان سے جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ہماری اس کی برکت دکھائی دے، اس کے ثمرات دکھائی دیں۔ جو ہماری تربیت ہوئی ہے اس رمضان المبارک میں، وہ تربیت اب وہاں پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اب عید کے بعد ہم اپنی جو ہے ٹریننگ کو وہاں پر اپلائی کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب جو اس کی کچھ راحتیں اور کچھ گھڑیاں جو بچی ہیں، ہم اس کی قدر کر لیں، اللہ کے سامنے خوب رو لیں، خوب گڑ گڑا لیں، تاکہ ہم اس مہینے میں بخش دیے جائیں۔ آپ نے سنا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، جبرائیل علیہ السلام کی جو بد دعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کس شخص کے بارے میں تھی؟
وہ شخص تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا، یعنی اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور ہم لوگوں کی نظر میں دیکھیں کہ یہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، تو بتایا گیا اس مبارک مہینے میں بھی اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس مبارک مہینے میں بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس مبارک مہینے میں بھی اس کی جو ہے نجات نہیں ہوئی، تب پھر کوئی اور ایسا وقت نہیں ملنے والا جس میں اس کی نجات ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں میں تو نہیں ہیں، کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین ہے، کسی معمولی ہستی کی نہیں ہے۔ یہ اس ہستی کے بارے میں ہے جس کے ایک ایک الفاظ نکلے ہوئے ہیں، جس کے ایک ایک الفاظوں کی بہت قدر ہوتی ہے، اللہ کے یہاں جو ہے بہت گراں قدر الفاظ مانے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کی آمین ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب جو کچھ لمحے بچے ہیں، جس طرح ہم نے رمضان کو اپنا گزار دیا، لیکن اب جو لمحے بچے ہیں ہم اس کی قدر کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس جمعے میں مراقبہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، تو اس لحاظ سے یہ ہمارا الوداع جمعہ ہے، لیکن کوئی نئے کپڑے پہننے کا نام الوداع جمعہ نہیں ہے، اچھی خوشبو استعمال کرنے کا نام الوداع جمعہ نہیں ہے، کیونکہ الوداع جمعہ وہی جمعے ہوتے ہیں جو اور دیگر جمعے ہیں، بس یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر ہم اس کو محاسبہ اور مراقبہ والا جمعہ بنا لیں، کیونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ اس قدر اہم عشرہ ہے کہ اس میں مبارک راتیں ہیں، اس میں مبارک گھڑیاں ہیں، جس میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا قرب و جوار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ شب قدر کی راتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کیا بتایا گیا کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہیں، وہ 1000 راتوں سے افضل ہیں، جس کے شان کے بارے میں قرآن کریم جو ہے جگہ جگہ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ وہ راتیں آ رہی ہیں، یہ وہ راتیں بچی ہیں جن میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اس سے بڑی اور کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ راتیں ہیں جس میں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے پکار کر کہتا ہے، کہاں ہے میرا وہ گنہگار بندہ، کہاں ہے میرا وہ محتاج بندہ، کہاں ہے میرا وہ مفلس اور محتاج بندہ، وہ آئے مجھ سے مدد طلب کرے، میں اس کی مدد کو پورا کر دوں گا۔ اگر وہ پریشانی کا اپنے سوال کرتا ہے تو ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے، اگر وہ کوئی اپنی حاجت روائی پیش کرتا ہے تو ہم اس کی حاجت کو دور کر دیں گے۔ اللہ بلا رہے ہیں ایسی راتوں میں ہمیں کہ خود جو ہے سائل جو ہے خود دینے والا سائل کو بلا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان مبارک راتوں کی ناقدری جس طرح اور کبھی نہیں کری تھی، ان گھڑیوں میں کری ہے، کبھی اور ایسے مواقع دیکھنے نظر میں نہیں آتے ہیں۔ جو گھڑیاں ہم لوگوں کو ملی راتیں، اس میں عبادت کرتے، کچھ وقت نکال کر کے اللہ کو مناتے، اپنے رب کو راضی کرتے، لیکن اسی اور راتوں میں ہم چلے جاتے ہیں بازاروں میں، ہم چلے جاتے ہیں مارکیٹوں میں، ہم چلے جاتے ہیں مالوں میں، ہم چلے جاتے ہیں اپنے شاپنگ مال میں کہ ہم دیکھیں کہ عید کی تیاری کیسے کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم رمضان کی تیاری، عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیتے۔ ایک تربیت یافتہ اولاد اپنے باپ کے ساتھ جب شعبان المعظم میں ہی رمضان کے لیے عید کے لیے کپڑے لینے کے لیے گئی، یعنی رمضان کے کپڑے لینے کے لیے گئی، تو جب وہ دکاندار کے پاس پہنچی اور جب اس کا باپ بھی اس کے ساتھ میں تھا تو اس نے دکاندار سے کہا کہ ہم کو اچھے کپڑے دکھائیں۔ تو جب اس دکاندار نے ان کو اچھے کپڑے دکھائے، بہترین کوالٹی کے کپڑے دکھائے، تو اس لڑکی کو پسند نہیں آئے، وہ کپڑے اس کو پسند نہیں آئے، تو اس لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ اب جو ہے ان کپڑوں کو ہمارے پسند میں نہیں آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کچھ اور اندر جو مال رکھا ہو وہ کپڑے ہم کو دکھائیں تاکہ وہ پسند آ جائیں۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ معاف کرنا، ابھی اس وقت تو ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، آپ ایسا کریں رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائیں، کیونکہ رمضان میں ایک اچھے سے اچھے بہترین کپڑوں کی کوالٹی آتی ہے، ایک سے ایک اچھے آپ کو جو پسند ہوں گے وہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ عید کا وقت ہوتا ہے، لوگ عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اس وقت میں آ جائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس تربیت یافتہ اولاد کے جملے سنیں، جب اس دکاندار نے یہ کہا تو اس تربیت یافتہ اولاد نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جتنے کپڑے کھلے ہوئے ہیں، جتنے کپڑے دکھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک کپڑا میں پسند کر لیتا ہوں، انہی میں سے میں ایک کپڑا پسند کر لیتی ہوں، میں اب ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں اپنا وقت کپڑے خریدنے کے لیے برباد کروں گی۔
انہی میں سے میں اپنے کپڑے خرید لیتی ہوں اور میں اسی سے عید کر لوں گی۔ جب یہ الفاظ اس گاہک کے جب اس دکاندار نے سنے تو اس دکاندار نے اپنے نوکروں کو اپنے خادموں کو بلایا اور کہا دیکھو آج تک ہم نے یہ جملے اپنے خطیب صاحب سے سنے تھے، اپنے امام صاحب سے سنے تھے، آج تک یہ جملے ہم نے کسی گاہک سے نہیں سنے تھے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر سارے گاہک اس طرح کے ہو جاتے کہ وہ اپنے عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیتے تو کیا آج ہمیں بھی تلاوت کا وقت مل جاتا، ہمیں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی، ہم بھی آسانی سے تراویحوں میں کھڑے نظر آتے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی رونے کا موقع مل جاتا، اللہ کی یاد میں ہمیں بھی تھوڑی دیر رہنے کا موقع مل جاتا اگر یہ سارے گاہک اس طرح کی اپنی سوچیں بنا لیں۔ لیکن کیا کریں، افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی بے روی، ہماری دین بیزاری اور ہماری دین سے دوری اور ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں رمضان صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے، رمضان کی راتیں ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں گے جا کر کے یہ مبارک راتیں جس میں اللہ بلا رہا ہے ہم کو اپنے گھر کی طرف، اپنی بارگاہ کی طرف کہ آ جائے مجھ سے مانگ لے، آج جو اس کی ضرورت ہوگی ہم اس کی پوری کر دیں گے، آج جو اس کی پریشانی ہوگی ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ لیکن وہ بندہ اپنی ان پریشانیوں کو نہ سنا کر کے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے نہ سنا کر کے وہ بازاروں میں چلا جاتا ہے، وہ عید کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ ایک صحابہ کا رمضان کیسا رمضان ہوتا تھا، ہمارا رمضان کس طرح ہے؟ صحابہ جو ہے گرمی، ریگستان کی جو جھلسا دینے والی گرمی ہوتی تھی اس میں روزے رکھے کرتے تھے، اور آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہ ایئر کنڈیشن میں بھی ہمیں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ ایک صحابہ کا رمضان ایسا تھا کہ ان کا رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا رمضان کا مہینہ تجارت کا مہینہ بن گیا ہے، ہمارا رمضان کا مہینہ بزنس کا مہینہ بن گیا ہے، ہمارا رمضان کا مہینہ کاروبار کا مہینہ بن گیا ہے۔ ایک صحابہ کا رمضان اس طرح ہوتا تھا کہ وہ راتوں کو نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں کیونکہ اجر کی خوشخبریاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اپنی دعوت افطار پارٹیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ دیر رات تک اپنی نمازوں میں مشغول ہیں، کھڑے ہیں، اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، اللہ کی یاد میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم پوری رات آخر عشرے کی طاق راتیں جو ہیں ہماری وہ بازاروں میں خرچ ہوتی ہیں، مارکیٹسوں میں خرچ ہوتی ہیں، مالوں میں خرچ ہوتی ہیں، اپنے برانڈس کی چاہت میں خرچ ہوتی ہیں، اپنے نئے کپڑوں کی چاہت میں ختم ہوتی ہیں۔ کون سے کپڑے ہمیں پسند آ جائیں، کہاں پر اچھی سیل لگی ہے، کہاں پر 50% کا ڈسکاؤنٹ لگا ہے، اس طرح کے کپڑے، اس طرح کی چاہت، اس طرح کی آرزو میں ہم جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی راتوں کو نکال دیتے ہیں۔ ایک صحابہ کا رمضان کس طرح رمضان تھا، وہ انفرادی گفتگو میں شب قدر کو یاد دلایا کرتے تھے کہ آج شب قدر ہے، آج رات جاگ لو، آج رات اللہ کی عبادت کر لو، آج اللہ کی رحمت ہے، آج اللہ کی خاص تجلی ہے، آج اللہ تمہاری جو ہے عبادت کی، آج اللہ جو ہے تم سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے مانگنے والا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم انہی راتوں میں اپنی جو ہے گفتگو میں یہ یاد دلایا کرتے ہیں کہ آج جو ہے سینڈلیں کہاں اچھی ملیں گی، آج اچھے کپڑے کہاں ملیں گے، آج بہترین جوتے کہاں ملیں گے، آج سستے کپڑے کہاں ملیں گے، عید کے کپڑے کہاں اچھے ہوں گے، ہم اپنی گفتگو میں یہ یاد دلایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ صحابہ تھے، وہ افطاری کرتے تھے، سحری کرتے تھے، وہ ان کھجوروں سے کرتے تھے کہ ایک کھجور سے ان کی افطاری اور سحری گن جا سکتی تھی، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم افطار جب کرتے ہیں ہمارے سامنے اتنی ڈشیں لگی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک صحابہ کا رمضان کیسا تھا اور آج ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے بنا لیے ہوں، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے جسم پر اچھے کپڑے سے بدن کر لیے ہوں، عید اس کی نہیں ہے، عید اس کی اچھی جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں، جس کے روزے قبول ہو گئے۔ آپ نے سنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، کتنے بڑے جلیل القدر خلیفہ ہیں اور کتنے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ایسی کیفیت طاری ہے عید والے دن جو تمام کی طرح کے لوگ جو اپنی خوشیوں میں نظر آ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے کپڑوں میں ملبوس نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے میں کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو اتنے وقت کا بڑے خلیفہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہیں، چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، الم سے لبریز ہیں، غم سے دو چار ہیں، پوچھتے ہیں آج عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسلمانوں کا تہوار ہے، آج تو اسلامی تہوار ہے، کیا ہے عمر کہ تمہارے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، تمہارے چہرے پر جو ہے غم اور اندو چھائے ہوئے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں آج یہ عید کا دن ہے، تم صحیح کہتے ہو، ہذا یوم العید، آج یہ عید کا دن ہے، وہذا یوم الوعید، اور آج یہ وعید کا بھی دن ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق اعظم جانتے ہو گے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے برابر کس کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو اس وقت کسی کا نام آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر، تو فرمایا تھا وہ حضرت عمر ہیں، ایسا شخص جس کی آسمان کے برابر نیکیاں ہیں، جس کے کہنے کا کیا عالم ہے، جو خوف سے کس طرح لرزتا ہے، کس طرح تڑپتا ہے، وہ شخص ہے جو عید کے دن بھی اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ تو پتہ لگا عید اس کی نہیں ہے جس نے 5000 کے جوڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، عید اس کی نہیں ہے جس کے پاؤں میں اچھا جوتا آ گیا، عید اس کی نہیں ہے جس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ حضرت عمر بتا رہے تھے ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید، آج یہ وعید کا دن ہے۔ وعید کا دن اس لحاظ سے ہے کہ اگر جس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، جس کی بخشش نہیں ہوئی، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، رمضان کا مہینہ مل گیا مغفرت نہیں ہوئی، تو پھر اسی کے لیے آج یہ وعید کا دن ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم دیکھیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی، کیا ہماری بخشش ہو گئی، کیا ہم نے حق ادا کر دیا، کیا ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا تھا، کیا ہم نے کما حق کو اس کا حق ادا کر دیا؟ اگر حق ادا نہیں ہوا تو پھر یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی ہماری بخشش نہ ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس کے کپڑے اچھے ہیں، عید اس کی نہیں ہے جس کے جسم پر بہترین پوشاکیں ہیں، انما العید لمن امن من الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے بچ گیا۔ شاعر اسی کو آگے کہتا تھا انما العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لی، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا سامان اختیار کر لیا۔ شاعر اسی کو کہتا تھا انما العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے جس نے جو اچھی سواریاں، جس نے جو اچھی گاڑیوں کا انتظام کر لیا۔ فرمایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جس نے جو ہے اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیا، معصیتوں سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، عید اس کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی چند لمحے بچے ہیں، ہم آئیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس 29ویں شب ہے کہ ہم اللہ کے حضور آئیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، اپنی بخشش کروائیں۔ امید ہے اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی غفاری، اللہ کی ستاری کے کیا کہنے ہیں، ایسے ایسے واقعے بھرے پڑے ہیں جن کو ہم دیکھیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک روایت میں آتا ہے، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی ہے، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا، لوگ پریشان ہیں، لوگ بے چین ہیں، قحط سالی سے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام لوگ آئے، کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دو، اللہ سے جو ہے التجا کر دو کہ آج یہ بارش آ جائے، آج یہ اللہ کی باران رحمت برس جائے، ورنہ یہاں پر غلہ نہیں اگنے والا، لوگ بھوکے مر جائیں گے، بھوکے جو ہے تڑپ تڑپ کر بلبلا کر اپنی جان دے دیں گے۔ آؤ موسیٰ آؤ تم اللہ سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر کے اس جگہ پر چلے گئے، ایک میدان میں چلے گئے، اور میدان پر تمام لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر دعا انہوں نے مانگنا شروع کر دی۔ جب دعا مانگی ہے کہ اللہ یہاں پر بارش برسا دے، قحط سالی کو دور کر دے، خشک سالی کو دور کر دے، یہاں پر اللہ اپنی باران رحمت برسا دے، ہم تمام لوگوں کو اپنی باران رحمت سے میسر کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ہاں نہیں آئی، اللہ کی طرف سے بارش نہیں برسی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو گئے، اے اللہ ہم اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، ہم اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا تو نہیں قبول کر رہا؟ ان کی تو کم سے کم لاج رکھ لے، جو یہ لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ تم جس جگہ پر دعا مانگ رہے ہو، جس مجمع میں تم دعا مانگ رہے ہو، اسی مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے میری حکم عدولی کر رہا ہے، جو 40 سال سے ہماری برابر نافرمانی کرتا جا رہا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، اور تم کہتے ہو ہم دعا قبول کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہاں پر بارش نہیں برس رہی ہے، 40 سال سے ایک شخص جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے،
یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی مجمع میں آواز لگا دی، اے کمبخت، اے بدبخت، اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جا تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے جو ہے مستفیض ہو سکیں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب اس شخص کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے، جب اس شخص کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو وہ شخص اپنے دل ہی دل میں رونے لگتا ہے، اپنے دل ہی دل میں جو ہے اللہ کے سامنے زار و قطار سے آنسو گرانے لگتا ہے کہ اللہ آج تو ہماری جو ہے وہ دعا کو قبول کر لے، آج تو مجھے بچا لے۔ اگر میں اتنے مجموعے کے سامنے اگر میں کھڑا ہو گیا تو میری رسوائی ہوئے گی، میری پسپائی ہوئے گی، میری ذلت ہوگی، میرے سامنے سب کے سامنے میری نکبت ہوگی، آج تو مجھے بچا لے۔ تو وہ شخص جب اس طرح کے جملے کہتا ہے اور اللہ کے سامنے بس اتنی سی عاجزی کر کے جب وہ رونے لگتا ہے تو فوراً اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، اللہ کی رحمت ٹپکنے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ ابھی تو وہ شخص نکلا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ شخص گیا بھی نہیں ہے، یہ بارش کیسے ہونے لگی ہے؟ آپ اس سے مجھے ملوا دیں، آپ اس سے میری بات فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جب وہ نافرمان ہو کر کے اتنا سب کچھ کر کے ہم جب اس طرح جو اس کو نواز رہے تھے، جب وہ میرا محبوب بندہ بن گیا، جب وہ میرا قرب جواب اس نے حاصل کر لیا، جب وہ میرا دوست بن گیا، تو اب ہم کیسے اس کے راز تمہارے سامنے ظاہر کر دیں؟ یہ اللہ کی غفاری تھی، یہ اللہ کی ستاری تھی، یہ اللہ کی جو ہے اللہ کی رحمان والی صفت تھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بھی گناہ بہت ہیں، آسمان میں جتنے تارے نہیں ہیں اتنے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے جسم پر جتنے بال نہیں ہیں اتنے ہمارے گناہ ہیں، زمین میں جتنے ذرے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، سمندر میں جتنے قطرے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، درخت میں جتنے پتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ جو ہے بلند والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہاں ہیں وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرا، جنہوں نے میری نافرمانی کری ہے، جنہوں نے میری معصیت کو، جنہوں نے میرے رمضان کی ناقدری کری ہے، وہ آ جائیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم ایک بار توبہ کر لیں گے، ایک بار اللہ کے سامنے رو لیں گے، ایک بار اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں یہ سارے کے سارے حالات ہم سے دور ہو جائیں گے۔ آج یہ سارے کے سارے حالات ہم سے پکار کر کہہ رہے ہیں، آج جو ہمارے اوپر اسلام کے اوپر جو اعتراض اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں، جس طرح ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، اگر ہم اللہ کے سامنے رو لیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب اللہ جو ان تمام ظالموں کو، ان تمام لوگوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ وقت اب دوبارہ نہیں ملنے والا، یہ گھڑی اب دوبارہ نہیں ملنے والی۔ ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے کچھ لمحے ہیں تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ اور آج کا یہ جمعہ القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ آپ دیکھتے ہوں گے غزہ میں کس قدر تباہی ہے، ظالموں نے معاہدے کی جو ناقدری کری ہے اور انہوں نے جس طرح پامالی کری ہے وہ بھی ہم تمام کے سامنے ہے۔ لیکن یہ دنیا جو ہے کس طرح ظالموں کی پشت پناہی میں لگی ہوئی ہے، ان کو سراہ رہی ہے۔ جب ہم دعا مانگیں تو ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں، ان کے آپ ایمان کو دیکھیں، آپ ان کے جذبے کو دیکھیں کہ وہ سحری کرتے میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کے تراویح پڑھتے میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، لیکن ان کی تراویحیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، ان کی جو ہے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، وہ اللہ کی یاد سے جو ہے غافل نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ مسجد اقصیٰ میں لوگوں نے پوری رات جاگ کر کے گزاری ہے، اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ وہ جتنا ان کے اوپر مشکلات بڑھ رہی ہیں، جتنا ان کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، وہ اس سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے دشواری نہیں ہے، تو ہم کیوں اللہ سے اتنے غافل ہیں؟ آؤ، اللہ کی رحمت بڑی ہے، ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جب تک کہ اس رمضان کو نہ گزارنا، جب تک ہماری مغفرت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔